بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت شمویل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں ابتری اور بددینی پھیلی تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت کالب بن یوکنا آئے۔ پھر حضرت کالب بن یوکنا کی وفات کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسی علیہ السلام کو بھیجا۔ غرض یہ کہ ان میں رسول آتے رہے مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بھلا بیٹھے اور غریبی اور غموں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کر دیا اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے زیر نگین ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک نازک دور تھا، ان میں کوئی نبی اور رسول موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں ایک حاملہ عورت کے سوا کوئی نہ تھا۔ مصیبتوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شمویل علیہ السلام رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام جب سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت اور دیانت کی بنا پر نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایات پر معمور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے واسطے ایک بادشاہ کو مقرر فرما تاکہ ہم اس بادشاہ کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کرائیں۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ ان ظالموں نے ہمیں گھر اور اپنے بچوں سے الگ کر دیا ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو، اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک نشان بتلایا گیا تھا کہ جس پر یہ نشان ہو اس کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ وہ نشان حضرت طالوت علیہ السلام پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان میں سے تھے۔ طالوت ایک غریب چرواہے تھے یا پانی بھرنے اور پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کا بادشاہ ہونے کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، پھر اس کو سیاسی امور اور جنگی فتون کا علم وسیع پیمانے پر عطا فرمایا ہے، اس کے جسم اور قد و قامت کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سلطنت اور بادشاہت سب اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ بڑا علیم اور خوب جاننے والا ہے کہ بادشاہت کا اہل کون ہے اور کس میں بادشاہت کی صلاحیت ہے۔